اور معیارات پر پورا اترنے والے لوگ پرسن آف دا ایئر بنتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ کے اندر کس کو پسندیدہ شمار کیا گیا؟ عورتوں میں کون سے اچھے اوصاف ہیں جن کا ہونا شریعت میں عورتوں کے اندر پسندیدہ سمجھا گیا ہے؟ اس سلسلے کی مستقل تعلیمات موجود ہیں۔ ہاں، دنیا میں لوگوں کی نگاہوں کے اندر اپنے آپ کو بلند سمجھنے اور بڑی ڈگری پانے اور مقام پانے کی متمنی اور امیدوار بھی کچھ خواتین ہیں۔ وہ اس کے لیے محنت بھی کرتی ہیں اور ان معیارات پر اور ماپدنڈوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں، چاہے اس کے لیے اپنا مذہب و دین قربان کرنا پڑے اور اپنی خاندانی عزت کو ملیامیٹ کرنا پڑے، یا دنیا بھر کی ایسی چیزیں اپنے اندر اپنانا پڑے کہ جس کو ایک عورت کی عزت اور اس کی سطح عزت سے گری ہوئی سمجھی جاتی ہے، مگر عورتیں اس کے لیے بھی پاپڑ بیلتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مجاہدے کرتی ہیں اور دنیا والوں کی نگاہوں کے اندر اپنے آپ کو بلند سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا کو خوش کرنے کی کوششیں کی۔ چنانچہ آپ خود بھی دیکھتی ہوگی جو ایکٹرنیاں ہیں اور اداکار عورتیں ہیں، وہ سب کچھ دین و مذہب قربان کر کے اپنی حیا اور عفت کے دامن کو تار تار کر کر دنیا والوں کی نگاہوں کے اندر اپنا ایک مقام اور اپنا ایک مرتبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو شریف طبیعتیں ہیں وہ خوب سمجھ سکتی ہیں کہ جنہوں نے شریعت کو اپنے پاؤں تلے کچل کر دنیا میں عزت پانا چاہا، اس عورت کے اندرون میں کبھی وفاداری نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے رب کی وفادار نہیں ہوئی وہ کسی اور کی وفادار بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، دنیا والوں کا اپنا ایک ویژن ہے اور معیار ہے جس کے اوپر پورا اتر کر دنیا والوں کی نگاہوں میں خواتین اچھا بننا چاہتی ہیں۔ ویسے ہی شریعت کا بھی اپنا ایک ویژن ہے۔ شریعت کی نگاہ کے اندر بھی اچھی خصلتیں ہیں جو عورتیں اگر اپنے اندر اپنا لیں تو اللہ رسول کی نگاہ میں، شریف لوگوں کی نگاہ کے اندر اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون جو اپنے رب کی وفادار ہو، اسے تو ان معیارات پر پورا اترنا چاہیے اور ان اچھی خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا والے سب کچھ قربان کر کے اپنے اوقات کو، اپنے آرام کو، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کو سب کچھ لگا کر اگر دنیا میں بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں دین و شریعت کے اندر قربانی دے کر اللہ کی نگاہ میں بلند ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت کو کھنگالنے کی وجہ سے اور شریعت کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عورتوں میں اسلام جو بہترین خصلتیں چاہتا ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو عورت دیندار ہو۔ یہ دینداری کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بہت ٹھیٹ سمجھنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں، دینداری کا مطلب اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو۔ یہی پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ معروفات بجا لاؤ اور منکرات سے پرہیز کرو۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے یعنی نیکیوں کی ہے ان میں اپنی زندگی کھپا دو، اور جو چیزیں بدیوں کی ہے یعنی گناہوں کی ہے ان سے اپنے دامن کو ہمیشہ محفوظ رکھو۔ جس عورت میں یہ صفت جتنی بلند ہوگی اسی قدر اس میں دینداری زیادہ ہے ایسا کہا جائے گا۔ شریعت چاہتی ہے کہ عورت اس معیار کے اوپر 100% پوری اترے، اللہ کے سارے احکام کو بجا لاوے اور نافرمانیوں سے اپنے دامن کو پوری طرح بچائے رکھے۔ اس طرح کی دینداری، اسی کو شریعت میں تقوی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس عورت میں جتنا زیادہ ہوگی وہ عورت اللہ کی نگاہ کے اندر اتنی ہی زیادہ بلند و بالا ہوگی۔ معزز خواتین، آج دنیا والوں نے ہماری نگاہوں کو کمزور کر دیا اور دوسرا ویژن ہم کو پلا دیا۔ یہ دنیاوی اور عصری تعلیم کی مختلف کتابوں کے مطالعے کی وجہ سے ہمارے عورتوں کا ویژن بھی اب یہ ہو گیا کہ دینداری کوئی بہت زیادہ برتنے کی چیز نہیں ہے، وہ پرانا طرز تھا۔ ہم تو 21ویں صدی کی بچیاں ہیں
ہم لوگوں کو اب نئے معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ اس لیے دینداری کی شرح ہمارے گھروں کے اندر گھٹتی چلی گئی، اور اللہ رسول کی ماننے، اس کے گناہوں سے بچنے کا جذبہ سرد سے سرد اور ٹھنڈا سے ٹھنڈا پڑتا چلا گیا، اور اب ہماری بچیوں اور خواتین کی نگاہوں کے اندر دنیاوی معیارات بلند ہو گئے۔ عزیز خواتین، اللہ رسول کو اگر آپ کو اپنے آپ کو چہیتا دکھانا ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ دینداری اپنے اندر برتنی ہوگی۔ چنانچہ بعض روایتوں میں جو ملتا ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان اوصاف والی اور ان صفتوں والی اور ان خصلتوں والی خاتون کو بہت بلند سمجھا گیا ہے۔ یہ اسی لیے ذکر کیا گیا تاکہ عورتیں اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی بہترین بلند معیار کے اوپر وہ مسلمان عورت کہی جائے گی جو نماز کا وقت آتے ہی اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے پریپیئر ہو جاتی ہے، وضو کر کے مصلی کے اوپر جا کر اپنے دل کو اللہ سے لگاتی ہے، اور اس لو لگانے کے بعد پھر نماز فرض پڑھنے کے وہ قابل بن جاتی ہے، اور پھر اطمینان سے نماز ادا کر کے تسبیحات دعاؤں سے فارغ ہو کر پھر اپنے کام کاج میں جٹتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کی وفاداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عورت کو بہت بلند کرتی ہے، اور اللہ کی نگاہ کے اندر اس عورت کو بہت اچھا مقام بخشتی ہے۔ معزز خواتین، یہ دینداری پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کرو۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اور دنوں کے اندر بھی اللہ کی ساری فرما برداری کے کام کاج کرو، اور نافرمانیوں کے کام کاج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ اتنا بلند معیار ہے کہ اگر آپ میں یہ صفت پیدا ہو گئی تو شریعت مردوں کو آپ کا پتا دے گی، مردوں کو کہے گی کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کے لیے رفیق حیات ڈھونڈنی ہے، اپنی بیوی ڈھونڈنی ہے، تو دینداری کو معیار بنا کر ایسی دیندار خواتین کو پسند کرو۔ کوئی عورت اپنے اندر دینداری پیدا کر کے تو دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے چند بنیادوں پر۔ ایک تو اس عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، ایک اس عورت کے مال و منال کی وجہ سے، اور ایک اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کا ویژن اور معیار ہوتا ہے دینداری کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری والی خاتون کو اپنے یہاں لا کر کامیاب بن جاؤ۔ دیکھا آپ نے کہ ایک طرف شریعت کی آپ نے مانی اور دینداری کا وصف اپنے اندر پیدا کیا، تو شریعت اب اچھی بیوی کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے شریف مردوں کو پتا دے گی کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح کرو جس میں دینداری ہو۔ جس نے اپنے رب کی وفاداری نبھائی وہ انشاءاللہ اپنے شوہر کی بھی وفادار ہوگی۔ اس بنیاد پر دینداری سب سے پہلی صفت ہے۔ اور معزز خواتین، آپ دنیا والوں کی نگاہ کے اندر بلند ہو کر کیا کرو گی؟ وہ آپ کی عزت کے لٹیرے ہیں، اور آپ کے عصمت اور عفت کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے جن کا پہلا نمبر آتا ہے حسن کے مسابقوں کے اندر، ان کے ساتھ جو رویہ برتا جاتا ہے، ان کی عزت کو جو پامال کیا جاتا ہے جہاں بھر کے اندر، تو اس کی مثال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دینداری کی صفت پیدا کر کے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرو گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت دونوں جگہ آپ کو عزت بخشے گا۔ دینداری کا معیار وہ ہے جس کو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا ہو، وہ اس معیار کو تھام لے۔ مرد ہو یا عورت، اپنے اندر جتنی بھی دینداری کا معیار تھانیں گے اور جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا رتبہ بہت عالی اور بہت بلند ہوگا۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ کوئی خاتون اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، شریعت و دین کی نگاہ کے اندر اگر اعلیٰ و بالا ہونا چاہتی ہے تو سب سے پہلی صفت اس کو اپنے اندر دینداری کی پیدا کرنی پڑے گی۔ ایک دوسری اچھی صفت جو خواتین اپنے اندر پیدا کریں وہ ہے حیا، شرم۔ کہتے ہیں کہ حیا اور شرم عورتوں کا زیور ہے۔
خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کے زیورات اپنے بدن کے اوپر پہنا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیور آپ کے ظاہر کو سنوارے گا، لیکن آپ کے باطن کو، آپ کے اندرون کو، آپ کے اخلاق کو اگر سدھارنے والا کوئی زیور ہو سکتا ہے تو وہ حیا اور شرم کا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جس عورت کے اندر حیا ہوگی وہ عورت کامل دیندار ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم یہی انسان کو عبادت پر ابھارتی ہے اور گناہ سے بھگاتی ہے۔ حیا کا بہت وسیع مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر یہ چیز بھی ہم کو ملتی ہے۔ آپ کے ارشاد کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زیب و زینت کو چھوڑ دے اور چند اور کام کر لے، اس کے اندر یہ کہا جاوے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی شرم کرنے والا ہے۔ تو حیا کا معیار بھی اپنے اندر بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری نگاہیں جھکی ہوں، ہماری نظریں پست ہوں۔ آج کل دنیا کے اندر فریڈم کے نام سے عورتوں میں سے حیا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹھسایا جا رہا ہے کہ تم حیا اور شرم کے چکر میں کیوں پڑتی ہو؟ مرد جیسے دندناتے پھرتے ہیں، تم عورتوں کو بھی اسی طرح جو ہے لوگوں کے درمیان میں دلیری اور ہمت کے ساتھ آنا چاہیے۔ یہ کیا عورتوں کو پردے جیسی چیز کے اندر باندھ کے رکھ دیا گیا اور مرد آزادی سے گھومتے گھامتے ہیں؟ معزز خواتین، یہ بہت چکنی چپڑی آواز تو ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت آپ کے اوپر سے حیا کا آنچل اتارنے کا ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اینٹی اسلام طاقتوں نے یہ دیکھا کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر خواتین ہمارے قابو میں نہیں آ سکے گی، تو کیوں نہ ہم حیا اور شرم کو اپنے بیچ میں سے مٹانے کی کوشش کریں تاکہ ان عورتوں کو ہمارے دام فریب کے اندر خوب آسانی سے پھانسا جا سکے۔ معزز خواتین، ہمارے یہاں بعض عورتیں جنہوں نے اللہ کا نہیں رکھا اور دینداری کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں تھی، انہوں نے حیا کا آنچل ان دشمنوں کے کہنے سے اپنے سر پر سے اتار دیا، اور پھر دنیا میں جو ان کی بے عزتی اور انسلٹ اور رسوائی اور ذلتی ہوئی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسی خواتین کو ماڈلنگ کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے، اور سب لوگ اس کے جسم و بدن سے غلط فائدہ اٹھا کر عالم و جہاں کے اندر اس کو بدنام کر کے اپنے نفسانی چونچلوں کو پورا کر کے اس عورت کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ نادان سمجھی نہیں، اس لیے اس نے حیا کا آنچل اتارا، اور جسے محفوظ رہنا چاہیے تھا اس کو سب کے درمیان دشمنوں نے اوپن کر دیا۔ معزز خواتین، آپ کو حیا کا جوہر اپنے اندر ہمیشہ لیے ہوئے رہنا چاہیے۔ آپ کے بیہیویئر کے اندر، آپ کے سلوک میں، آپ کے برتاؤ میں، آپ کی چال ڈال میں ہر چیز کے اندر حیا ٹپکنی چاہیے۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کسی اور کے سامنے نگاہ اٹھا کر بات چیت کرنا یہ دنیا والوں کی نگاہ میں شاید دلیری اور شجاعت ہو سکے، لیکن اسلام تو اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس عورت کی شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہو وہ عورت اسلام کے اندر پسندیدہ عورتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ملنے والی حوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ معصوم ہیں، ان کی زندگیوں میں کبھی بھی گناہ نہیں ہوا، اور یہ وہ حوریں ہیں جن کو دنیاوی عورتوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا ہو تو اس طرح کا بیہیویئر اپناؤ جس طرح کے جنت کی حوریں اپناتی ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایک صفت جنت کی حوروں کی ذکر فرمائی، وہ ہے قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو جھکانے والی خاتون۔ معزز خواتین، آج بہت برے دن آ گئے کہ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہماری مسلمان بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر چلو۔ کیا نگاہ جھکا کر عجز و درماندگی کے ساتھ چلتی ہو؟ نگاہ اٹھا کر چلو اور مردوں سے آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کرو۔ اس طرح کے ایموشنل اور جذباتی جملوں کے ذریعے سے ہماری خواتین کو ابھارا گیا، اور بعض مسلمان خواتین انہوں نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ بھاؤ دیکھا، اور اپنی شریعت سے پوچھے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اور نگاہوں میں نگاہیں ملا کر بات کرنے کو اپنے لیے اعزاز کا نشان سمجھا۔
معزز خواتین، میں آپ سے کہوں گا کہ یہ نگاہیں اٹھا کر بات چیت کرنے کا طرز یہ اسلام کی شریف خاتون کا نہیں ہے۔ حضرات صحابیات کا ہرگز یہ معمول نہیں رہا کہ وہ نگاہ اٹھا کر بات کرتی تھی، ہرگز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہ عادت تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر بات کرتی تھی، بلکہ ان کی خواتین جو اسلام میں آئیڈیل کہی گئی ہیں، جن کو نمونہ عمل بنانے کو ہم کو شرف کہا گیا ہے، ایسی عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتی تھیں۔ اس لیے یہ حیا کا نتیجہ ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے نگاہیں اس کی جھکی رہتی ہیں۔ اسی طرح آواز بلند کرنا آج کے دور کے اندر تو کسی خاتون کے کمال اور آرٹ کا مقام سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اسکولوں میں باقاعدہ عورتوں سے بلند آواز کے ذریعے سے، کڑی آواز کے ذریعے سے لوگوں سے بات چیت کروا کر، ڈرامے کروا کر ان کی یہ حیا والی صفت بہت چھپے انداز کے اندر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا یہ آرٹ نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اسلام کی نگاہ میں ایک خامی اور عیب ہے۔ آپ کی آواز کی پستی یہ آپ کی حیا کا نشان ہے۔ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ ہو، مجال ہے ہماری آواز کوئی سنے، یہ آپ کے اندر حیا ہونے کی علامت ہے۔ تو ایک تو ہمارے بیہیویئر کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور ایک ہمارے وضاقتہ اور لباس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ معزز خواتین، ابھی ہمارے درمیان میں ایسی فیشنیں آ رہی ہے جس میں عورتوں کے لباس کم سے کم کروائے جا رہے ہیں، اور ان کے بدن کے جہاں تک ہو سکے اعضاء کھلوا کر اس کو لوگوں کی نگاہوں کے اندر بلند باور کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری مسلمان نگاہوں عورتوں کو نگاہ عطا فرماوے۔ یہ چیز اسلام کی نگاہ میں عیب ہے۔ جو شریف لوگ دیکھیں گے اور اللہ کے پسندیدہ طبیعتیں ایسی عورتوں کو دیکھے گی، وہ اپنے دل کے اندر یہ بات ٹھان لیں گے کہ انہوں نے اللہ کا لباد حیا اتار دیا ہے۔ اللہ کے واسطے ہرگز یہ فیشنیبل لباسوں کے اندر مت پڑو۔ دیکھو جن عورتوں کو لباس اتروایا ان دشمنوں نے اور ان کے سے لباس پہنائے، پھر ان کے اوپر جب ریپ ہوا تو یہ دشمنان اسلام جو کل تک ہمدرد بنے ہوئے تھے، کوئی ایک بھی بچانے کے لیے نہیں آیا ان کو۔ یہ ہماری عزت سے کھلواڑ ہے۔ میں تو آپ کو دوسرا عنوان یہ دوں گا کہ مردوں نے اپنے نفسانی چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے اچھا چکنا چپڑا عنوان دیا ہے کہ تم کیوں حیا والا لباس پہنتی ہو، کیوں پردے کے گھیراو اور بندھن میں رہتی ہو۔ نہیں، یہ گھیراو اور بندھن نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کی سیکورٹی ہے، آپ کی عزت کی محافظ چیز ہے، اور یہاں سے جو عزت آپ کو ملے گی وہ کسی اور جگہ نہیں۔ دشمن بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ میرا ایک دوست جس کو بارہا ایئرپورٹ پر سے آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کسٹم میں بیٹھے ہوئے آفیسر جب اس طرح کی ننگی دھڑنگی خواتین اپنے پاس سے گزرتی دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر کچھ جو ہے عظمت پیدا نہیں ہوتی، اور ایک مسلمان باپردہ خاتون جب گزرتی ہے تو ان کی نگاہیں بھی جھک جاتی۔ یہ کون سا وزن ہے؟ کس نے ان کے دلوں پر دستک دی؟ کون سمجھانے گیا کہ پردہ عزت کا نشان ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ایک معنوی اور ایک باطنی چیز ہے جو دلوں سے دلوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کے پردے نے لوگوں کے نگاہوں کو جھکا دیا، اور ایک کسٹم آفیسر کسی بے پردہ خاتون سے جس دلیری کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ بات کرتا ہے، با پردہ خاتون کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ پردہ آپ کا ایک رعب ہے، پردہ آپ کی ایک سیکورٹی ہے۔ اس کو دور سے ہی دیکھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس حیا ہے، اس عورت کے پاس اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا جتنا ہم یہ فیشنیبل خواتین کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ معزز خواتین، لوگوں کے آواز دینے کی وجہ سے خوبی خامی نہیں بن جاتی، اور خامی خوبی نہیں بن جاتی۔ آپ کا پردہ خوبی ہے، تھا اور رہے گا، چاہے لوگ کتنی بھی آواز نکالیں، اور چاہے دشمنان اسلام کی نگاہ میں وہ خود پردے کو ہٹانے کے لیے جو لوگ مہم چلا رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے اندر بھی پردہ عزت کا نشان ہے۔ چاہے وہ مانے نہ مانے، ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے دھڑلے سے بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسی پرپوزل نہیں رکھ سکتے جو عام دوسری بے پردہ عورتوں کے سامنے پرپوزل جاتے ہیں۔ اس لیے معزز خواتین، حیا ایک دوسری وہ صفت ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، ٹھونس ٹھونس کر بھری ہوئی ہو۔ جو عورت جتنی با حیا، اسی قدر اللہ کی نگاہ میں باعظمت، اسی قدر اللہ کی نگاہ کے اندر باعزت۔ یہ دوسری صفت ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے پیدا ہو۔
تیسری ایک صفت جو عورتوں میں بہت پسندیدہ شمار کی گئی ہے وہ ہے فرمانبرداری کا جذبہ۔ عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے گھر کے وڈیلوں کی فرمانبردار ہو۔ آپ کو میں نے روایت سنائی کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اطاعت بعلہا، جو 5 یا 4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک بطور خاص یہ بھی ہے کہ اس میں اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کی فرمانبردار، اور شادی کر کے اب شوہر کے یہاں گئی ہے تو اپنے شوہر کی فرمانبردار۔ یہ اطاعت ایک ایسا بہترین وصف ہے جو عورتوں کے اندر آنے کی وجہ سے پورا گھرانہ سکون کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ اطاعت کا مادہ اگر گھر میں سے چلا گیا تو پھر یہی گھر بے سکونی کا اڈا بن جاتا ہے، بے قراری اور بے تابی کا اڈا بن جاتا ہے۔ کتنی بہترین اچھی صفت لیے ہوئے وہ خاتون سمجھی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کے اشاروں پر کام کرتی ہیں۔ ارے جو اپنے بڑوں کا کہا مانے گی وہ بڑے کے بڑے یعنی اللہ کا کہا کیوں نہیں مانے گی؟ یہ ایک علامت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی مطیع و فرمانبردار ہوئی، اپنے زوج اور شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہوئی، وہ انشاءاللہ اللہ کی فرمانبردار ضرور ہوگی۔ اپنے بڑوں کا ماننے والی، بڑوں کے بڑے یعنی اللہ اکبر کا ماننے والی تو ضرور بھی ضرور ہوگی۔ معزز خواتین، اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرو۔ آج کل یہ انگریزی اور عصری اور دنیاوی تعلیم کی بداثری کی وجہ سے چھوٹوں میں بڑوں کا ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم کو اسکول کے اندر مختلف قسم کے ڈرامے پڑھائے جاتے ہیں، لیسنز پڑھائے جاتے ہیں، اور پرانے لوگوں کی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے نگاہ اٹھا کر بات کی اور ان کے ہر حکم کو آنکھ بند کر کے نہ ماننے کا جذبہ سکھایا۔ بس تمہارے ماں باپ ہے تو کیا ہوا، تم اپنی عزت کے اور اپنی فرمانبرداری کے خود مالک ہو، تم کو اختیار ہے، تمہاری اپنی چوائس ہے، مجھے کہاں ماننا ہے کہاں نہیں ماننا ہے میں فیصلہ کروں گی۔ یہ دنیا والوں کا غلط ویژن ہے۔ شریعت کہتی ہے شریعت کے دائرے میں ماں باپ جو بھی حکم کرے، شوہر جو بھی حکم کرے ان حکموں کو مانو، ہاں جب تک گناہ کا حکم نہ کرے۔ بس اس ایک میں نہیں ماننا ہے، باقی آپ کی اپنی چوائس ہے ہی نہیں۔ ماں باپ اگر آپ کو مباح چیز کا بھی حکم دیتے ہیں تو اس کا ماننا واجب بن جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو مباح کا مطلب جس میں نہ نیکی اور نہ گناہ ایسی چیز کا حکم کریں تو آپ پر ماننا واجب ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو حکم کرے ایسی چیز کا جو مباح ہے، جس میں نیکی کا پہلو بھی نہیں ہے اور گناہ کا بھی پہلو نہیں ہے، تو کہتے ہیں عورت کو ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ اطاعت شوہر عورت کے ذمے میں فرض ہے۔ اسی لیے اگر آپ نیچے بیٹھنے جا رہی تھی، آپ کے شوہر نے آپ کو کہا کہ نہیں تم صوفے پہ بیٹھ جاؤ، ظاہر ہے کہ نیکی کا کام ہے اور نہ گناہ کا کام ہے۔ اب تک آپ کے پاس چوائس تھی، آپ نیچے بیٹھو یا صوفے پر بیٹھو، مگر آپ کے شوہر کا کمپلسری حکم آ گیا تو آپ پر ماننا واجب ہے۔ یہ شریعت کہتی ہے 3 قسم کے کام ہیں، نیکی کے، گناہ کے اور مباح کام۔ گناہ کے کام کو چھوڑ کر باقی دونوں شعبوں کے اندر عورت کو اپنے بڑے کا حکم ماننا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گی تو ایک واجب کو چھوڑنے والی ہوگی۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں کے اندر پیدا ہو۔ معزز خواتین، آج ہم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اور شوہر ایکول ہو، اس کا ہم کیوں مانیں، ماتحت رہ کر کیوں چلیں، اور ہم کیوں جو ہے سیکنڈ نمبر کی گھر کی پارٹنر بنے، ہم بھی جو ہے فرسٹ نمبر کی پارٹنر۔ شوہر اگر پہلے نمبر پر ہے تو اس کے شانہ بشانہ کندھا بکندھا ہم بھی ہیں۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔ ہمارے رب نے شوہر کو بالادست اور بڑا بنایا ہے، امیر و حاکم بنایا ہے گھر کا، اور ہم کو ان کا ماتحت بنایا ہے۔ ہماری عزت اسی میں ہے۔ اللہ کے یہاں تقرب اور نزدیکی اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ نے ہمارے لیے جو طے کیا ان چیزوں کو مان کر چلے۔ ہرگز دور دور تک تمنا بھی مت کرو کہ میں شوہر کے شانہ بشانہ بن جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اس کا ترجمہ میں کروں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں، اللہ نے تم میں سے بعض کو جو فضیلت دے رکھی ہے ان کو پانے کی خواہ تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بینیفٹ ملے گا، آپ عورتوں کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا بینیفٹ ملے گا۔ فضل اور بلندی چاہنی ہو تو اللہ سے مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ
وہاں خزانے میں سے آپ کو ملے گی۔ شوہر بعض مرتبہ گھر میں امیر و حاکم ہوتا ہے، لیکن عورت اپنے رب سے فضل مانگ کر عزت میں اس سے بلند مقام ہو سکتی ہے۔ جہاں سے فضل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے، اللہ کی عزت ملتی ہے، اس جگہ سے مانگنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو سسٹم طے کیا ہے اس میں گڑبڑاہٹ کی تمنا بھی مت کرو۔ مرد کو اللہ نے بڑا بنایا، جی اے رب میں راضی ہوں، تو نے جس کے لیے جو مقام طے کیا سو جان سے میں اس پر راضی ہوں۔ اس طرح کا جذبہ اگر خواتین رکھے گی، انشاءاللہ یہ جذبہ اطاعت میں اعلیٰ نمبر پانے والی خاتون ہوگی۔ اور شریف طبیعتوں میں، شریعت کی نگاہوں کے اندر یہ اتنی بہترین صفت ہے کہ وہ عورت کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقرب بناتی ہے، بہت نزدیک والا مقام بناتی ہے۔ تیسری صفت ہے جو عورتیں اپنے اندر پیدا کریں تو دین و شریعت کی نگاہ میں وہ عورت ایک بلند مقام رکھنے والی عورت بن سکتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا آپ خواتین کو، اگر آپ اپنے بڑوں کا مانو گی تو آپ کے چھوٹے آپ کا مانیں گی۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا اپنے آبا، اپنے بڑوں کا مانا کرو، تمہاری اولاد آٹومیٹک تمہارا مانے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ خود بخود حسن سلوک کرے گی۔ آج بہت سی مائیں پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، ہماری اولاد اتنی محنت، اتنی محبت، اتنے لگاؤ اور اتنی نزاکت سے ان کی پرورش کرنے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس کی جہاں اور بنیادیں ہیں، ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی تو اپنے بڑوں کا نہیں رکھا تھا، تو آج ہمارے چھوٹے بھی ہمارا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ بہترین صفت ہے۔ اور جس عورت میں یہ صفت پیدا ہو گئی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قابل قدر شمار ہوگی۔ ایک چوتھی صفت جو عورتوں کے اندر اسلام چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ معزز خواتین، یہ زبان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے عورتیں اللہ سے اتنی دور چلی جاتی ہے، شریعت کی نگاہ میں اتنی گر جاتی ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو یہ روایت سنائی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں کے مجمع پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں ایک بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے یہی کہا کہ تم عورتیں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے مردوں کے مقابلے میں تم عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے۔ تو حضرات صحابیات نے پوچھا، رسول اللہ ہمارے مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جانے کے اسباب و ریزن کون سے؟ آپ نے دو ریزن ذکر فرمائے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ تم زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ شوہروں کی ناقدری کرتی ہو۔ معزز خواتین، جہاں عورتوں کے جہنم میں جانے کا زیادہ بڑا سبب اس کو قرار دیا گیا، وہاں یہ میسج بھی دیا گیا کہ جو عورت اپنی زبان کو قابو میں رکھے گی وہ جہنم میں جانے والی نہیں بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکوکار اور پارسا خاتون کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم خواتین اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ یاد رکھو، زبان بے سوچے چلانا یہ نفسانیت ہے، ہمارے نفس کا جوش رہتا ہے۔ کبھی کبھی اگر اس جوش کے اوپر ہم لوگ قابو نہ پالیں تو ہم بڑوں کو کچھ سے کچھ کہہ سکتی ہیں، پھر بعد میں چل کر اگر آپ کو پچھتاوا ہوگا، یا چند خواتین یا چند مرد آپ کے اس جملے کو سن رہے ہوں گے، آپ کی کریڈٹ ان کی نگاہ کے اندر ڈاؤن ہوگی، آپ کی وجاہت کم ہو جائے گی کہ اپنے شوہر کے خلاف، اپنے بڑوں کے خلاف اس درجہ تیز زبان یہ خاتون چلا سکتی ہے۔ اس سے کسی کا نقصان نہیں، آپ بہت زیادہ اور تیز بول کے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات کر کے عزت کبھی نہیں پا سکتی۔ ہاں، صبر کر کے عزت پا سکتی ہو، زبان کو خاموش رکھ کر عزت پا سکتی ہو۔ اور نجات کا بھی یہی راستہ ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی برتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نجات پا گیا۔ چاہے مرد ہو یا عورت، خلاصی اور چھٹکارا اور نجات پانے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر قابو پاؤ۔ عورت کی زبان کی خاموشی عورت کا بہترین وصف ہے، اتنا بہترین وصف ہے کہ شریعت اس پر نگاہ ڈالتی ہے اور شریعت اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آپ کو جو جذبہ ہو وہ نہ بولو۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خاموش رہنے والی کو پچھتانا پڑا ہو، یہ ضرور ہوا ہے کہ بولنے والی پچھتائی ہے، خاموش رہ کر کبھی کوئی پچھتایا نہیں ہے۔
اس لیے خاموشی برتو۔ بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی طبیعت کو اتنا زیادہ پکڑ میں لے لو کہ ہر بول سے پہلے میں سوچ لوں کہ اس کے برے پرتیاگھات و اثرات تو کہیں نہیں پڑیں گے، میری پچھلی اتنے سالوں سے حاصل کی ہوئی کریڈٹ ملیامٹ تو نہیں ہو جاوے گی، میرے سامنے مسلمان بھائی یا بہن سہیلی جو بھی ہے اس کا دل تو نہیں دکھے گا، میرے اس جملے کی وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، میرا رب تو ناراض نہیں ہو جاوے گا۔ ان سب چیزوں کو سوچ کر اگر کوئی فائدے کی چیز ہو تو زبان اٹھاؤ، ورنہ خاموش رہو، آپ کبھی پچھتانے کا موقع نہیں پاؤ گے، اور سابقہ آپ کی جو وجاہت ہے وہ قائم دائم رہے گی۔ بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو، کوئی ڈانٹ رہا ہو، آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہو، اس وقت اگر آپ نے اپنے اوپر قابو پا کر اپنی زبان خاموش رکھی، آس پاس کے دیکھنے والے لوگوں کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ ارے صبر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سب کچھ سہ لینے کے بعد بھی ایک جملہ ہم زبان سے نہیں نکالیں، یقین جانیے یہ عزت پانے کی چیز ہے۔ کل کو جو شریف اور اچھی طبیعتیں ہیں وہ اپنے یہاں جا کر بات کرے گی کہ ہم لوگوں سے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس طرح صبر نہیں ہوا، اس خاتون نے 50 گالیاں سن کر ایک حرف زبان سے نہیں نکالا۔ یہ آپ کی اچھی صفت کے چرچے اور گن گائے جائیں گے۔ جب لوگ پسند کرتے ہیں تو اللہ اس کو کیوں پسند نہیں کرے گا جو چاہتا ہے کہ خواتین خاموش رہیں۔ میں آپ کو اس کے لیے جو ہے تھوڑی سی درخواست کروں گا کہ اس کا مجاہدہ کر کے اپنی زبان کو خاموش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں ایک بات ہے، اپنے شوہر کے ساتھ محبت و دل لگی کی بات ہے، وہاں خاموشی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہرگز اس کا ریئیکشن نہ ہو کہ کوئی عورت یہ سمجھے کہ ہم کو تو خاموشی کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنے شوہر سے اگر دل لگی اور محبت بھرا معاملہ نہیں کرو گی تو یہ کوٹا کسی غلط جگہ پورا ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک کوٹا رہتا ہے، اگر عورت صحیح جگہ لگاتی ہے تو غلط جگہ لگنے سے یہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ اپنا محبت کا اور اپنے اچھے سلوک کا اور محبت سے بات کرنے کا یہ کوٹا اپنے شوہر کے ساتھ پورا کرو، اس میں اجر ملے گا آپ کو۔ اس لیے کہ اپنے شوہر کا دل خوش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے درجے کی چیز ہے۔ اگر شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارا شوہر راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے اس کے رسپیکٹ کا اور اس کی تعظیم کا اور اس کی اطاعت کا اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ معزز خواتین، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ دنیا والی عورتیں اپنی زبان کو بے قابو کر کے آج بے عزت ہو گئی۔ ہم لوگ اسلامی نقطہ نظر سے اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر دنیا میں بھی اور اللہ کی نگاہوں کے اندر بھی عزت پا سکتی ہیں۔ اپنی زبان کو ہمیشہ خاموش رکھو۔ اور میں تو آپ کو ایک تلقین یہ کروں گا، جب بھی نوک جھونک ہو، اختلاف کا موقع ہو، چاہے اپنے شوہر سے یا کسی سہیلی سے، جگہ بدل دو، آپ کسی دوسری جگہ چلی جاؤ، اس کے پاس رہو ہی مت کہ کہیں اتنی ایموشنل ہو جائیں آپ کہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے۔ اختلاف کی جگہ سے ہمیشہ دور رہو۔ شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے اختلاف کی جگہوں کے اوپر، چونکہ یہاں آنن فانن انسان کی اچھی کریڈٹ کو آگ لگائی جا سکتی ہے، انسان کی نیکی کو آگ لگائی جا سکتی ہے، عبادت کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ جھگڑوں کے موقع سے انسان جو بے قابو ہو جاتا ہے اس میں اپنا بہت کچھ نقصان کر کے آتا ہے۔ تو ایسے جھگڑوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو، ایسی بحثوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گھر میں اگر کسی دو کے بیچ جھگڑا ہوا ہو، آپ اپنے شوہر سے اس کا چرچا مت کرو، چونکہ اللہ نے آپ کو اگر اس جھگڑے کی فضا سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے کیوں پیش کریں ایسی آگ کے اندر جس جگہ لوگ بے عزت ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک اور صفت جو خاتون کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ہے اپنی عفت کی حفاظت، اپنی عصمت۔ یاد رکھو، آپ کو جو عفت اور پاک دامنی حاصل ہے یہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اسی سے آپ معاشرے کے اندر باعزت جی سکتی ہو۔ آپ کی عفت و عصمت آپ کے پاس رب تعالیٰ کی رکھی ہوئی امانت ہے، اور عفت و عصمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اپنے بدن کی بھی حفاظت کرو، اپنی حرکت، اپنی گفتگو، اپنی خاموشی، ساری چیزیں کسی کو مت دو، آپ کے شوہر کا حق ہے بس اسی کو دو۔ یہ آپ کی عزت اور عفت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔
آپ کسی کے ساتھ غلط ہنسو بھی مت، کسی اجنبی کو اسمائل بھی مت دو۔ اگر آپ نے اسمائل دیا سمجھو اپنی عصمت کے خلاف آپ نے کام کیا، اپنی عزت کو آپ نے داغدار کیا، چونکہ یہ آپ کے شوہر کا حق ہے۔ عصمت و پاک دامنی کا خوب لحاظ رکھو۔ جو عورتیں اپنی ناموس اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں وہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قدر قرار پاتی ہیں۔ اس لیے با عصمت بنو، اپنی عفت کو داغدار کرنے والے لٹیروں کو پہچانو۔ لوگ ایک اچھے ماحول کا نام دے کر یا آزادی اور فریڈم کا نام دے کر یا 21ویں صدی کی لڑکی ہے ایسا چکنا چپڑا عنوان دے کر آپ سے میٹھی میٹھی بات کریں گے اور آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن بالآخر یہ آپ کی عزت کو داؤ پر لگا دینے کے درجے کی چیز ہوگی۔ ہرگز کسی اجنبی کے ساتھ نہ بات کرو بے ضرورت، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے چیٹنگ کرو، نہ ہی اس کے ساتھ میسیج پر بات کرو، اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ان کو فراہم کرو کہ ان کی ہمت آپ کے ساتھ برے سلوک کی ہو۔ تو یہ عصمت کی حفاظت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو آئیڈیل بتایا۔ دنیا میں دو عورتیں اللہ کے فرمانے کے مطابق آئیڈیل ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک آگے جو آ رہی ہے ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، یہ جو مریم تھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ، ان کا سب سے اعلیٰ ترین جو وصف قرآن ذکر کرتا ہے وہ یہی التی احسنت فرجہا، اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ قرآن کریم عورتوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم بھی اس ماڈل کو اور اس آئیڈیل کو اور اس نمونے عمل کو اپنی زندگی کے لیے جو ہے مینار نور بناؤ، ایسے ہی اپنی عصمت کی حفاظت کرو جیسے مریم علیہ السلام نے حفاظت کی۔ آپ سوچو تو صحیح، اللہ نے کس چیز میں آئیڈیل بتایا ان کو؟ اللہ خود فرما رہا ہے التی احسنت فرجہا، اس کا ترجمہ یہی ہے، اس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ پتہ چلا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ بھی ایک اتنا بہترین وصف ہے جو آج بہت کم عورتوں کو حاصل ہے، چونکہ ہمارے یہاں ویسٹرن کلچر ایسا داخل ہو گیا ہے جس نے بے عزتی کو عزت بتا دیا۔ لوگوں سے ہنس کھیل کر ہائی ہیلو کر کے بات کرنے کو تہذیب کہا جاتا ہے، ثقافت اور کلچر کہا جاتا ہے، اور جو عورتیں شرماتی ہیں، اس طرح سے بات نہیں کرتی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، ان کو جنوانی کہا جاتا ہے، ان کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر نے آج تک کسی کا بھلا کیا نہیں ہے جو وہ آپ کا بھلا کرے گی۔ ان کے یہاں عورتیں جو بے عزت ہو گئی ہے دیکھ لیجئے، وہ سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مردوں کی ایسی کھلونا بن گئی ہے وہ کہ اللہ کی پناہ، جنہیں ان ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور گوروں کے اور یوروپین لوگوں کے کلچروں کو اور ویسٹرن کلچروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، بس یہی ہم تو دیکھتے ہیں کہ عورت کو ایک کھلونے کی حیثیت سے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ خاتون ہے، اس کو اپنا فائدہ بتا کر جو بھی کام کروایا جاتا ہے وہ عورت اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں سر تاثر اس کا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں پھر سے کہوں گا، کوئی نقصان فائدے کا عنوان دینے کی وجہ سے فائدہ نہیں بن جاتا، اور کسی فائدے کو نقصان کا عنوان دو تو وہ فائدہ نقصان نہیں بن جاتا۔ فائدہ فائدہ ہے، نقصان نقصان ہے۔ اس لیے آپ خواتین اپنے اندر ایک یہ بھی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اپنے اندر عصمت و عفت و پاک دامنی بھرپور ہو۔ ایک اور صفت ہے جو عورتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اسلام اس کو پسندیدہ شمار کرتا ہے، وہ ہے اپنے شوہر کی وفادار رہو۔ معزز خواتین، یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے ہم ایک دوسرے سے اتنے زیادہ فری ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ اپنے شوہر کی وفاداری کے بجائے باہر کے شخص سے زیادہ وفاداری دکھاتے ہیں، اور آج تو لوگوں میں اس کو عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ عورت جس سے بھی سمپرک اور رابطہ کرتی ہے وفادار بن کے رہتی ہے، چاہے وہ اپنے شوہر کی بے وفا ہو۔ حالانکہ اسلام کی نگاہ کے اندر یہ کوئی وفاداری کا نشان نہیں ہے، یہاں تو ترازو یہ ہے کہ آپ اپنی شوہر کے ساتھ کتنی وفادار ہو۔ آپ
وفاداری کا پورا ثبوت دو۔ یاد رکھو آپ اگر اپنے شوہر کی وفادار رہو گی، یہ باہر گھومنے والا شوہر آپ کا وفادار رہے گا، ورنہ کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی وفاداری نہ نبھا کر کسی اور سے آنکھیں لڑاؤ اور کسی اور کے ساتھ وفاداری جتاؤ، چاہے شوہر کو پتہ نہ چلے۔ اس کا باطنی اور معنوی اثر یہ پڑتا ہے کہ شوہر بھی کسی اور جگہ منہ مارنے لگتا ہے، پھر یہ عورت بیچاری روتی ہے۔ بیچاری کیا ہے؟ اس نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں؟ آپ یہی سوچتی رہی کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی اور سے چکر لڑا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے تھے جس کے ہاتھ میں فیوچر کے سارے فیصلے تھے۔ اب اسی شوہر کو اگر غلط جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فیصلے کے تحت لگا دیا تو آپ نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی رہو گی۔ وفاداری اپنے شوہر سے دکھاؤ، اور یہی انسان کی عزت کا معیار ہے۔ آج کل ہماری نگاہوں کے اندر وفاداری کا معیار الٹ دیا گیا ہے، اوروں سے وفادار، اپنوں سے جفاکار۔ ہرگز یہ عورت کی شان نہیں ہے۔ آپ کو وفاداری اپنوں سے دکھانی چاہیے۔ ارے جو شوہر آپ کو کما کر لا کر دیتا ہے، آپ کے سارے خرچوں کا جو ذمہ دار ہے، اس سے تو آپ جو ہے بے وفائی کرتی ہو۔ اور جو باہر کا آدمی ہے جس کو آپ کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یعنی وہ آپ کی عزت کا وفادار و محافظ نہیں بن سکتا، اس کو آپ وفاداری کا حق دیتی ہو۔ ہرگز یہ مت کیجئے، شوہر حقدار ہے آپ کی وفاداری کا، آپ اسی کے ساتھ جو ہے وفاداری نبھاؤ اور صدق و وفا کا مظاہرہ کرو۔ ایک اور چیز جو عورتوں کے اندر پسندیدہ سمجھی گئی ہے، گھر کے اندرونی جو امور ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، ان کے اندر آپ خوب دھیان دو۔ دیکھو شوہر باہر کے کاموں کو انجام دیتا ہے، آپ گھر کے کاموں کو انجام دو۔ آج ایک یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ عورتیں باہر کے کاموں میں سر مارنے لگی۔ چنانچہ میں تو ذاتی طور پر جانتا ہوں بعض خواتین اپنے شوہر کے فائنانشیل امور کے اندر دخل دیتی۔ میری تو آپ سے درخواست ہے اس چکر میں پڑو ہی مت۔ آپ کا پاکٹ خرچ، آپ کی خوراک کی پوشاکی شوہر اگر پوری کر دیتا ہے، آپ کو کیوں اس کے فائنانشیل امور کے اندر ماتھا مارنے کی ضرورت پڑے؟ جن عورتوں نے اس میں ماتھا مارنا چاہا ان کے گھر کا سکون چھین کے رہ گیا۔ شوہر کو بھی اپنا ایک جو ہے اس کا مقام رہتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی اپنے کچھ خصوصیات رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اب فائنانشیل امور کے اندر آپ غلط سلط جو بھی دخل دو گی، مشورہ دو گی، تو اس کی وجہ سے شوہر کا یہ جو مقام ہے وہ مجروح ہوگا، اور اس کی بنیاد پر آپ گھر کے اندر دھیان نہیں دے سکو گی۔ آپ اپنے گھر کو کتنے بہترین انتظام سے رکھتی ہو، یہ آپ کے کمال کی چیز ہے۔ باہر کے امور میں ہرگز دخل مت دو، جب تک آپ کو وہ کام سونپے نہ جائیں اپنے دامن کو اس سے فارغ رکھو۔ آپ کے گھر کے اندر آپ دھیان دو، امور خانہ داری جس کو کہا جاتا ہے، گھر کے اندرونی نظام اور انتظام کو سنبھالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں 100% آپ کامیاب ہونی چاہیے۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور گھر کے سارے کام کاج کو ایک بہترین سسٹم سے کرنا اسلام کی نگاہ کے اندر عورتوں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ باہر دخل دو گی تو پھر گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک بچوں کی جو صفائی ستھرائی کو لے کر اور امور خانہ داری کو لے کر اچھی تربیت ہونی چاہیے، بچے اس حق کے تربیت کو پا نہیں سکیں گے۔ اس لیے اس کی طرف بھی بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور عورت کے ذمے میں حق ہے، وہ ہے اپنی محبت کا حق اپنے شوہر کو عطا کرو۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنی محبت مت دو۔ یہ چیز بھی اتنی بری ہے کہ اس نے سنسار کو اجاڑا ہے، بہت سارے گھروں کے اندر آگ لگی ہے۔ عورت کا یہ حق محبت اس نے بجائے شوہر کے کسی اور کو دیا۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ اگر شوہر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، وہ اپنی محبت آپ کو نہ دیتا ہو، تو بھی آپ اپنا فریضہ پورا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں قرآن کی زبان میں آپ کو کہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بہت ساری عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر میری طرف دھیان نہیں دیتا، میرا شوہر میرے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے اور مجھ کو وقت نہیں دیتا۔ اب یہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس کے مقابلے میں خود شوہر کے حق مارنا شروع کرتی ہیں۔
یاد رکھو یہ ٹریک ہے ہی نہیں شوہر کو اپنا بنانے کا، اس سے تو نفرت بڑھے گی، اور وہ شوہر آن میں اور آڑ میں آ کر ابھی جتنا کچھ دیتا ہے اس میں بھی جو ہے کٹوتی کرے گا، اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی نفسانیت لگی ہوئی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے بدسلوکی کرے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سامنے والے آدمی کے دل میں شرم پیدا ہوگی، اور اس شرم کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مجبور ہوگا۔ میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو کر دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور سامنے والے کے دل میں آپس میں جو ایک دوسرے کی دشمناوٹ و عداوت تھی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ برائی کا جواب برائی سے دینا یہ محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ آپ گندگی کو گندگی سے ملاؤ گی، پلس کرو گی، تو کبھی بھی پاکی والا جواب نہیں آئے گا۔ گندگی کو پاکی سے دور کیجئے، چنانچہ کپڑے کے اوپر دھبا نجاست کا لگا ہو تو پاک پانی سے اس کو دھوئیے، تو نتیجہ تیسرے نمبر پر پاکی والا ہاتھ لگے گا۔ اور اگر بدن پر یا کپڑے پر لگی نجاست کو آپ پیشاب سے یا کسی ناپاک پانی سے دھونے جاؤ گی تو نجاست پلس نجاست ایکول نجاست ہی ہوگی، ڈبل نجاست ہو جائے گی۔ عداوت کا جواب، دشمنی کا جواب دشمنی سے کبھی نہیں دیا جا سکتا، دشمنی کا جواب محبت سے دو۔ اللہ کہتا ہے کہ سامنے والا صرف دوست نہیں، جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آپ کے متعلق عظمت اور رسپیکٹ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنی محبت کا حق اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو مت دو، انشاءاللہ وہ بھی اپنا 100% دل آپ کے لیے فارغ کر دے گا۔ اس لیے محبتوں کے آپس میں لینے دینے کے تعلقات سے ہمارے درمیان جو افراتفری پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی محبت کا کچھ حق دوسرے کو دیتے ہیں، شوہر کا جو حق تھا وہ کسی اور کو ملا تو شوہر کے دل میں ہمارا جو حق تھا وہ وہاں تلف ہوگا اور کسی اور کے ہاتھ میں جاوے گا۔ اس لیے اس چیز کی طرف بھی التفات کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری درجے کا، بہت اور اوصاف بھی گنوائے جا سکتے ہیں، میں نے آپ کے لیے ابھی جو شریعت پر نگاہ ڈال کے ایک عورت کی اچھی خصلتیں میں نے ڈھونڈ نکالی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے آخری، بچوں کی تعلیم تربیت یہ آپ کا حق ہے۔ جو عورت اس میدان میں جتنے درجہ کامیاب، وہ عورت اللہ کی نگاہ میں اتنا درجہ بلند۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے بچپنے سے یہ پڑھا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہی سے وہ تعلیم و تربیت پہلے نمبر پر پاتا ہے۔ اسی ماں کی آغوش میں یہ بچہ 2 سال تک تو دودھ پینے کے لیے رہتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد شوہر تو کام پر جاتا ہے، والد تو اپنے باہر کے امور انجام دیتا ہے، یہی عورت گھر کے اندر اس بچے کے ساتھ رہتی ہے جو اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ اپنی جگہ بہت سچا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اب ہمارے یہاں آج یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے بچوں کی ساری دنیاوی چیزوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تو تیاری کی، لیکن تعلیم و تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا۔ یہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کامیڈی فلمیں دکھاتی ہے، میکی ماؤس دکھاتی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں دکھاتی ہیں، کھانا نہیں کھاتا تو دنیا بھر کی موویز اور دنیا بھر کی سیریلیں فلمیں دکھاتی ہیں اور نہ جانے اللہ بلا کیسے کام کرتی ہیں، لیکن اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے دھیان نہیں دیتی۔ کیا آپ کا کام موویز دکھانا تھا یا فلمیں اور سیریلیں دکھا کر اس کے جی کو بہلانا تھا؟ نہیں، یہ چیزیں ہمارے بچوں میں غلط ایفیکٹ کرے گی، بہت غلط اثر کرے گی۔ وہ ویسے ہی ایکٹرنیوں کی طرح بچوں بننے کے حوصلے رکھیں گے جنہوں نے اپنی دنیا بھی غارت کی اور آخرت بھی غارت کی۔ اس لیے معزز خواتین، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا خوب خیال رکھو، یہ آپ کی اچھی صفت ہے، اور جو عورت اس صفت کو جتنا زیادہ لیے ہوئے ہو وہ کامیاب سنسار گزارنے والی عورت ہے، آئیڈیل کے قابل عورت ہے۔ معاشرے کی دیگر خواتین کو بھی اس عورت سے سبق لے کر اپنے گھر کے ماحول کو اچھی تعلیم تربیت والا ماحول بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ 10 صفتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی،
کوئی عورت اسلام کی نگاہ میں بیسٹ پرسن بننا چاہے تو اس کے لیے یہ معیار ہیں، ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر پیدا ہے تو اس میں اضافے کی کوشش کرو، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بہنوں سہیلیوں کے اندر شریعت کے یہ پسندیدہ اوصاف پھیلاؤ۔ آپ اپنے بیہیویئر سے پھیلا سکتی ہو، اپنی تقریر سے پھیلا سکتی ہو، دوسروں کی سمجھاوٹ کر کے پھیلا سکتی ہو۔ میرے رب کی نگاہ کے اندر یہ اچھی خصلتیں ہیں، شریعت کی نگاہ کے اندر یہ اچھی عادتیں اور اچھی خوبیاں کہی گئی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو لاوے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے معیارات کا ویژن بدل کر آخرت اور اللہ رسول کے نگاہ کے اندر بلند ہونے کا ویژن ہم کو عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزری، اے اللہ فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا والوں کی نگاہوں میں بلند ہونے کی کوششیں کی، جبکہ تیرے یہاں معیارات اور ترازو اور تھے، اس کی طرف ہم نے التفات نہیں کیا۔ اے اللہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے تیرے یہاں جو پسندیدہ صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہماری اولاد میں ان صفتوں کو پیدا کرنے کی ہم ماں باپ کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں سب کی آمد کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اگلی زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں ان کو اپنی رضوان و رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما۔ اب تک ہے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہ ہماری عادت بن گئی، اے اللہ ہم کو شرم بھی نہیں آئی۔ یا الہ العالمین آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ عورتوں کے ماحول و معاشرے کو درست فرمائیے۔ ہماری خواتین جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ان کے اسلام کے اندر پھر سے لوٹ آنے کا اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو عورتیں کفر میں جانے کے لیے پر تول رہی ہیں ان خواتین کے دلوں کے اندر اسلام کی حقانیت و صداقت بٹھا دے۔ اے اللہ جس راستے سے یہ برائی اور بدی آ رہی ہے اس راستے کا سد باب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا دروازہ بند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو خالص اسلامی اور تیری پسندیدہ زندگی گزار کر دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جانے والی خواتین میں سے بنا۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، مردوں عورتوں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورا اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما دے۔ یہودیوں کے دانت کھٹے کر دے، اور اے اللہ امریکہ اور برطانیہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی کمر توڑ دے، اور اے اللہ جو ملک ظلم کے اندر اس کے معاون بنے ہوئے ہیں ان سب کو اے اللہ ایک ایسا سبق سکھا دے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ یہاں جتنی بھی خواتین مرد حضرات ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔